اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ. ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں فرائز سنٹینس فریم تھیوری. اس کے نام سے ظاہر ہے یہ تھیوری دی گئی تھی سنٹینسز فارمیشن کے لیے. یہ تھیوری انٹروڈیوس کروائی تھی فرائز نام کے ایک لنگوسٹ نے. یہ 1952 میں انٹروڈیوس کروائی گئی تھی. یہ بھی اسکنر کی سنٹینس فریم تھیوری کی طرح ہی تھی، لیکن اس میں کچھ امپورٹنٹ ماڈیفیکیشنز تھیں. فرائز کہتا ہے کہ ایک اسپیکر پہلے ورڈ کلاسز کو لرن کرتا ہے پھر سنٹینس بناتا ہے، یعنی اس نے ورڈ کلاسز کا نیو کنسیپٹ انٹروڈیوس کروایا. اسکنر کہتا ہے کہ کی رسپانسز ہوتی ہیں، انہیں سنٹینس فریم میں یا اسکیلیٹل پیٹرن میں پٹ کیا جاتا ہے، پھر ایک سنٹینس پروڈیوس ہوتا ہے. کی رسپانسز جیسا کہ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب، یہ کی رسپانسز ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک کمپلیٹ سنٹینس بن جاتا ہے. فرائز کہتا ہے جب کوئی اسپیکر کوئی لینگویج اسپیک کرتا ہے تو وہ ورڈ کلاسز کو لرن کرتا ہے. ورڈ کلاسز یعنی آرٹیکل، ناؤن، ورب، یہ لرن کی جاتی ہیں پہلے. اس کے بعد ایک سنٹینس فریم دیا جاتا ہے، اس میں یہ پٹ کی جاتی ہیں، پھر ایک سنٹینس بنتا ہے. یعنی سنٹینس بنانے کے لیے آرٹیکل، ناؤن، ورب ان کو جاننا ضروری ہے. جیسے ہم آرٹیکل، ناؤن اور ورب کو ملا کر ایک سنٹینس بنائیں. دا ایک آرٹیکل کے طور پر یوز کریں، بوائے کو ناؤن کے طور پر یوز کریں اور ورب لگائیں رین. ہمارے پاس سنٹینس کریٹ ہوگا دا بوائے رین. یہ کمپلیٹ سنٹینس ہے اور یہ سینس بھی دے رہا ہے. پھر فرائز کہتا ہے کہ یہ سنٹینس کا سٹرکچر کسی بک میں کہیں اسٹڈی نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ چیزیں کوگنیزنٹ ہوتی ہیں. وہ ایک ٹرم یوز کرتا ہے کوگنیزنٹ، یعنی اسپیکر انہیں یاد نہیں کرتا بلکہ یہ غیر ارادی طور پر اس کے دماغ میں آ جاتی ہیں. فرائز کہتا ہے یہ چیزیں کسی بک میں موجود نہیں ہیں، یہ غیر ارادی طور پر انسان کے اپنے دماغ میں موجود ہوتی ہیں. یہی ورڈ کلاسز ہوتی ہیں، انہیں ایک فریم میں پٹ کیا جاتا ہے اور ایک سنٹینس بن جاتا ہے جو کمپلیٹ سینس دیتا ہے. پھر فرائز پریکٹیکلی اپنی یہ تھیوری انٹروڈیوس کرواتا ہے اور یہ تھیوری ریجیکٹ ہو جاتی ہے. اس میں کچھ فیلرز پائے گئے. ان میں فرسٹ ون ہے کہ ہم ان ورڈ کلاسز کو یاد کر لیں، انہیں سنٹینس فریم میں بنا لیں، ایک سنٹینس بن جائے گا، لیکن جو سنٹینس بنے گا اسے ہم ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کہ ان میں کون سی ریکویسٹ ہے اور کون سی کمانڈ ہے. سنٹینس تو بن گیا، اس میں آرٹیکل بھی آ گیا، ناؤن بھی آ گیا، ورب بھی آ گیا، لیکن اس میں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ریکویسٹ کی گئی ہے یا کمانڈ دیا گیا ہے. جیسے اسٹریک تھرو دا پائن ایپل فیلڈ، اس میں نہیں پتہ چل رہا کہ حکم دیا جا رہا ہے یا ریکویسٹ کی جا رہی ہے. شٹ دا ڈور، نہیں پتہ کہ حکم ہے یا ریکویسٹ ہے. یہ اس میں فرسٹ فیلئر پایا گیا تھا. دوسری پرابلم یہ تھی کہ اس میں کچھ ورڈز ایمبیگوس اور سینونیمس تھے. پھر اس سنٹینس کا ایکچوئل میننگ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اسپیکر ایکچولی کہنا کیا چاہ رہا ہے. اسی کے سنٹینس کے فریم میں اسی کی ورڈ کلاسز لگا کے وہ سنٹینس بن گیا، اس نے کمپلیٹ سینس دیا. لیکن اس میں ورڈز ایسے آ جاتے تھے جو ایمبیگوس ہوتے تھے، جو سینونیمس ہوتے تھے، جو ڈبل میننگ ہوتے تھے. پھر پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا ایکچوئل میننگ کیا بنے گا. جیسے جو ہی وینٹ ٹو دا بینک، اب نہیں پتہ یہ بینک منی بینک ہے، ریور کا بارڈر ہے، یہ بینک کیا ہے، جو ہی کہاں گئی. تو اس طرح کی پرابلمز آ رہی تھیں. تو سنٹینس سمجھنے کے لیے اس کے اسٹرکچر اور میننگ کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی سنٹینس کو سنٹیکٹیکلی اور سیمینٹیکلی بھی سمجھا جائے، پھر وہ سنٹینس کمپلیٹ سینس دے گا. لیکن اس کے بنائے ہوئے سنٹینسز میں پرابلمز ہو رہی تھیں. ان سب کے بعد جو سنٹینس بن رہے تھے وہ ان گرامیٹیکل ہو رہے تھے کچھ. جیسے دا بوائے ہو لافڈ جمپڈ، یہ سنٹینس کریکٹ ہے، لیکن دا بوائے ہوم لافڈ جمپڈ یہ رانگ ہے. صرف ہو کو ہوم میں چینج کیا گیا تو سنٹینس رانگ ہو گیا، اس نے پورا میننگ نہیں دیا. یہ بھی پرابلم ہو رہی تھی، اس لیے یہ تھیوری بھی ریجیکٹ ہو گئی تھی. آئی ہوپ یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. سمجھ آ گئی ہے تو لائک کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا. جزاک اللہ.